اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 70 سے اپنا سبق شروع کریں گے، سورہ الحجر آیت نمبر 70 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اولم ننہک عن العالمین۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے، اور قوم کو جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتایا کہ ان کے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہیں تو پورے قوم دوڑی ہوئی خوشی سے آئی، اور لوط علیہ السلام کی وہ باتیں بھی جو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ ویسے بھی رسوائی کسی کو پسند نہیں، لیکن مہمانوں کے سامنے تو اور زیادہ انسان ذلت محسوس کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ قالو، یہ باتیں سن کے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا، اولم ننہا، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا، کیا ہم آپ کو اس بات سے روکتے نہیں ہیں، عن العالمین، کہ آپ سارے جہان کے لوگوں کی حمایت کریں۔ ہم نے آپ کو دوسروں کے معاملات میں دخل دینے سے روکا ہے۔ آپ پھر بھی ہماری بات نہیں مان رہے، آپ صرف اپنے خیال کریں، آپ ان کی طرفداری نہ کریں۔ یہ جو مہمان تمہارے آئے ہوئے ہیں، یہ جو بھی انہوں نے وہ اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کا جو ان کے ذہن میں خیال تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹھیکہ لینے سے منع کیا ہوا ہے، آپ سب کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ غلط کام دیکھتے ہیں آپ بولتے ہیں، تو ہم نے آپ کو اس بات سے روکا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، سارے جہان کی اچھائیوں کا ٹھیکہ آپ نہ لیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ قالا، کہا، ہؤلاء بناتی، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، اے میری قوم، بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے اپنی خواہش نفس پوری کرنی ہے تو ان کے ساتھ نکاح کرو۔ لوط علیہ السلام کی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے وہ ساری قوم کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ان کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں، جتنی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ تم جو خواہش رکھتے ہو تو ان کے ساتھ نکاح کرو، یہ تمہارے لیے حلال ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو منع کر رہے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَاتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ لَأَمْرُكَ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم۔ یہ پورے قرآن میں ایک ہی دفعہ اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے بارے میں اللہ نے یہ قسم کھائی ہے، ورنہ اللہ اور چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، اور انسان جس چیز کوئی بھی کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اس کے علاوہ اور قسمیں کھانے سے منع کیا، یہ بھی بہت مجبوری اور ضرورت پڑے تو پھر، ورنہ تو قسمیں کھانے سے ہی منع کیا ہے۔ تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ برگزیدہ عظیم ترین ہستی، شان والی ہستی ہے، تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، انہم، بے شک وہ، اس وقت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، لفی سکرتہم، تو اس وقت وہ مدہوش تھی اپنی نفس پرستی میں، اپنے نفسانی خواہش پر وہ بالکل اس وقت مست ہوئے ہوئے تھے، یعمہون، اور وہ اس کے اندر بہکے ہوئے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کی، آپ کی عمر کی قسم، اس وقت وہ لوگ اپنی اس خواہش نفس میں ڈوبے ہوئے تھے، یعنی وہ اس وقت اتنے بہکے ہوئے تھے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ برائی ان کے اندر اتنی عام تھی کہ یہ برائی وہ سرے عام کرتے تھے، کوئی چھپ کے نہیں کرتے تھے، اپنی مجلسوں اور محفلوں میں یہ برائیاں کرتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ مُشْرِقِينَ، تو پس وہ اپنی مستی میں تھے،
وہ تو اللہ کے فرشتے تھے، پیچھے ہم نے سورہ ہود میں پڑھا اس کی تفصیل کہ ان کا تو کچھ نہیں کر سکے فرشتے. انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے، آپ چھوڑ دیں ہمیں، آپ ہماری فکر نہ کریں، بس آپ تیاری کریں جانے کی. تو اللہ فرماتے فَأَخَذَتْهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو، آ لیا ان کو، الصیحۃ، ایک تیز آواز نے، ایک چیخ نے، ایک گرج نے، ایک چنگھاڑ نے، مشرقین، سورج نکلتے وقت. صبح مشرقین، سورج جب نکل رہا تھا اس وقت ان کو اس عذاب کی چیخ نے پکڑ لیا. یعنی اب یہ دیکھیں اس پچھلی آیت میں کہ اللہ نے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے، جو آپ کی عظمت کی، شان کی، اعلیٰ درجے کی اور اعلیٰ رتبے کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ان کو پکڑ لیا عذاب نے. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اور بنا دیا ہم نے، میرے اللہ نے، عالیہ، جو بلند تھا، جو اوپر تھا، سافلہ، اس کو نیچے کر دیا. یعنی زمین کو الٹ دیا، زمین کا جو اوپر والا حصہ تھا پلٹ کے نیچے اس کو پھینک دیا. کہتے ہیں کہ جبریل امین نے زمین کے اس حصے کو پر سے اٹھایا اور آسمان کے قریب لے گئے بہت بلندی پہ، اور وہاں سے پٹخ کر اس کو نیچے مارا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت سزا تھی. آپ خود اندازہ کریں، آج کسی بلڈنگ سے کوئی اگر 2-4 منزلیں اوپر اور گرے تو اس کی ہڈی ہڈی چور ہو جاتی ہے، کیا اس بندے کا حال ہوتا ہے، کیسی. تو ان کو اس طریقے سے اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے زمین کا اوپر والا جہاں وہ بستے تھے اس کو حصے کو نیچے کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اور پھر ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی. یعنی اتنا ہی کام نہیں ختم ہوا، پھر اس کے بعد اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی. من سجیل، جو بڑے پکے ہوئے پتھر تھے، سخت پتھر تھے، جیسے مٹی پک جاتی ہے اور وہ سخت ہو جاتی ہے، وہ سخت قسم کے پتھروں کی، یعنی کہ وہ کنکریاں تھیں جیسے کھنگر ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہ تھیں جو اللہ پاک نے ان پہ اس کے بعد برسائیں. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں. اس قوم نے جو کچھ کیا اور اس کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا، جو اللہ کی پکڑائی، اس کے اندر نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ للمتوسمین، وہ جو چہرہ شناس ہیں. سیما ہوتا ہے چہرے کو کہنے والے، یعنی عقل مند، فہم و فراست، جو کسی کا چہرہ دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ کوئی ضرورت مند ہے، کس طرح کا بندہ ہے، وہ اس سے اندازہ کر لیتے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو اتنا علم دیا ہوا ہے، وہ چہرہ شناس ہو جاتے ہیں. وہ انسان کے چہرے کو دیکھ کر اصل بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بہت نشانیاں ہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کا کیا حال ہوتا ہے، جو نبی کی بات نہیں مانتے ان کا کیا حال ہوتا ہے، اور اللہ کی کتنی طاقت. اللہ جس کو چاہیں جس وقت پکڑیں. اب یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس بڑے جنگجو نوجوان بھی تھے، فوجیں بھی تھیں، سارا کچھ تھا، سارا کچھ ہونے کے باوجود وسائل بھی تھے، اور لیکن اللہ کی نافرمانی میں ان کی کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس میں نشانی ہے. وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ بستیاں، لَسَبِيلٌ مُقِيم، اس راستے میں موجود ہیں جس راستے سے اہل مکہ گزر کر جاتے ہیں، تجارت کے سفر کرتے ہیں. مقیم، یہ موجود ہیں، اللہ نے ان کو باقی رکھا ہوا ہے. لسبیلن، اس راستے میں جہاں سے یہ گزر کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس وقت کوئی اور راستہ نہیں تھا جہاں سے یہ تجارت کے لیے جاتے ہیں. یعنی یہ حجاز سے جب شام کو جاتے، مصر کو جاتے، شام سے عراق کو جاتے، یہ سب یہ اسی راستے سے گزر کے جاتے. اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے ان کے لیے عبرت کی نشانی کو اس کو موجود رکھا ہوا ہے. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے. للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے. بے شک اس میں کافر بھی اگر سمجھیں لیکن ان میں ایمان لانے والوں کی بھی نشانیاں ہیں کہ اللہ کے حضور بدکاروں کا کیا انجام ہوتا ہے، نافرمانوں کا کیا انجام ہوتا ہے، رسول کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے، اور اپنی خواہش کے پیچھے بھاگنے والوں کا اور اللہ کے حکموں کو توڑنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے آج بھی وہ ڈیڈ سی جس کے اندر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، کوئی مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی، کوئی اور سمندری مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، اللہ نے سب چیزوں کو نشانیاں بنا دیا. سارے کے سارے مر گئے، یعنی صرف پورے 3 لوگ بچے، ناتواں اور کمزور، یعنی 2 خواتین، لوط علیہ السلام کی بیٹیاں اور ایک، اور باقی سب اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ایمان والوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں. وَإِنْ كَانَ
असहाब अल-ऐकत ज़ालिमीन। अल्लाह फरमा रहे हैं इन्हीं लोगों की तरह जो असहाब अल-ऐका थे, यानी बस्ती जो लूत अलैहिस्सलाम के करीब थी बस्ती, अब उसका अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं। ऐका कहते हैं जंगल को। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, अल्लाह फरमाते हैं कि वो भी इनके ही नज़दीक थी। उन पे भी गौर करो अहले मक्का, तुम इन पे भी गौर करो कि ये जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी, ये भी ज़ालिमीन थे, शिरक करते थे, गुनाह करते थे, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते थे। फ़न्तक़म्ना मिनहुम, हमने उनसे भी इंतकाम लिया। व इन्नहुमा लबिइमाम मुबीन, और इनके भी आसार और खंडरात उस रास्ते के ऊपर हैं, उस शाहराह के ऊपर हैं। इमाम मुबीन यानी बड़ी सड़क, बड़ी शाहराह जिससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरती है और जहाँ से इंसान को तिजारत के लिए जाना पड़ता है। तो ये अहले मक्का वहाँ से जब गुज़रते हैं तो ये बस्ती भी वहाँ पे मौजूद है जो जिस शाहराहों से तुम गुज़रते हो। तुम देखो कि कौम लूत का क्या हाल हुआ और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का क्या हाल हुआ। ये सारे के सारे अपने वक़्त के बहुत बड़े ताकतवर और बड़े तहज़ीब व तमद्दन वाले और बड़े तरक्की याफ्ता लोग थे। अल्लाह ने फ़न्तक़म्ना मिन्हुम, ये अल्लाह का सबसे सख्त नाम है। अल्लाह ताला ने इंतकाम लिया उनसे। तो इंतकाम उस चीज़ का लिया जाता है कि पहले कोई गलती करता है फिर उसका बदला लिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने उनसे इंतकाम लिया, बदला लिया, हमने, मेरे रब ने लिया। वलक़द कज़्ज़बा, और इसी तरीके से झुटलाया अस्हाबुल हिज्र अल मुरसलीन, अस्हाब हिज्र ने, यानी सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम है, इसी नाम पे सूरत का नाम भी सूरह हिज्र है। तो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी अल मुरसलीन, पैगम्बरों को झुटलाया। अब बात आए तो एक पैगम्बर थे उनकी तरफ, पैगम्बरों को, एक पैगम्बर का झुटलाना भी अल्लाह के नज़दीक सारे पैगम्बरों को झुटलाने के बराबर गुनाह है। तो उन्होंने भी अपने पैगम्बरों को झुटलाया। फ़आतैनाहुम, दी हमने उनको, आयातना, उनको हमने अपने मोजज़ात दिए, उनके मुँह मांगे मोजज़ात दिए। फ़कानू अनहा मोरज़ीन, लेकिन उन्होंने उससे भी मुँह फेर लिया। उनकी फरमाइश पर, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की फरमाइश पर एक चट्टान से एक ऊँटनी बरामद हुई जो उनके सामने, लेकिन उन्होंने फिर भी ईमान नहीं लाए, बल्कि उस ऊँटनी को उन्होंने मार दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि वो फिर भी ईमान नहीं लाए। वकानू यनहितूना, और वो थे, तराशते थे, मिनल जिबाल, पहाड़ों में, बुयूतन, घर, आमिनीन, ताकि अमन से रहें, बेखौफ रहें। उन्होंने अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए बजाय अल्लाह की फर्माबरदारी करने के, नबियों की बात करने मानने के, उन्होंने पहाड़ों में घर बना लिए कि ना हमारे ऊपर कोई इसका टूटने का डर है, ना किसी ज़लज़ले का डर है, ना कोई चोरी का डर है, इंतहाई मजबूत है, ना आंधी और तूफ़ान और सैलाब का, ना कोई अज़ाब हमें पकड़ सकता है यहाँ पे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुम समझते हो कि ये ठंडे घर, ये अमन वाले घर, यहाँ तुम बेखौफ रह सकते हो, अल्लाह की ज़ात से कोई बच नहीं सकता जब अल्लाह की पकड़ आ जाती है। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ हो गई, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह